بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ شیخ محمد بن جمیل زین رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کے حقوق جو ہمارے ذمے ہیں، چھٹواں سوال، اس موضوع کا آخری سوال انہوں نے ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ عبادت کی کیا قسمیں ہیں، کیا شکلیں ہیں جو شریعت میں وارد ہیں؟ جواب کہتے ہیں کہ بہت ساری شکلیں وارد ہیں، ان میں سے چند کا ذکر انہوں نے کیا ہے کہ عبادتیں کسے کہتے ہیں، کیسی کیسی شکلوں میں عبادتیں اسلام میں ہیں، اس بطور مثال چند کا ذکر انہوں نے کیا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا دعا، کہ دعا ایک عبادت ہے، ہم سب جانتے ہیں، پکارنا، مدد کے لیے کسی کو طلب کرنا، مشکل دور کرنے کے لیے کسی کو بلانا، یہ دعا ہے اور یہ عبادت ہے۔ اور دوسرا کہتے خوف، خوف کہتے اللہ تعالیٰ کا ڈر، اس کے پکڑنے کا ڈر، گناہ میں واقع ہونے کا ڈر، یہ بھی عبادت ہے۔ اور اسی طرح تیسرا ذکر کرتے الرجا، امید کرنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو جنت میں داخل کرے گا، عمل کو قبول کرے گا، ثواب دے گا۔ اور چوتھا کہتے توکل، توکل بھروسہ کسے کہتے ہیں؟ پورے اسباب اختیار کرتے ہوئے، کرنے کے ساتھ، کرنے کے بعد یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مجھے نفع پہنچائے گا، اور اللہ ہی ہے جو مجھے مصیبت سے نکالے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو میرے عمل کو قبول کرے گا یا برکت دے گا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے جو کوئی تجارت کرنا چاہتا ہے، ہم اس سے کہتے ہیں کہ بھائی اللہ پہ توکل کرو۔ کیا ہوتا ہے توکل؟ جو عبادت ہے۔ توکل کا مطلب ہے کہ آپ تجارت کے لیے جو کچھ کر سکتے جائز اسباب اختیار کیجئے، دل میں یقین رکھیے کہ اللہ ہی ہے جو نفع آپ کو دے گا، اللہ ہی ہے جو اس تجارت میں برکت دے گا، وہی مشکل سے نکالے گا۔ ہر معاملے میں اللہ پہ توکل کرنا، بھروسہ کرنا۔ اور پانچویں چیز ہے الرغبہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف آدمی کا مائل رہنا۔ اور چھٹویں چیز ہے الرہبہ، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرتے رہنا۔ اور ساتویں چیز ہے الذبح، قربانی کرنا، یہ بھی عبادت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ اور آٹھواں کہتے ہیں النذر، نظر ماننا، یہ بھی عبادت ہے۔ نظر مانتے ہیں لوگ، اگر میرا ایسا کام ہو گیا تو میں یہ کام کروں گا، میں صدقہ کروں گا، کسی غریب کو میں کھلاؤں گا، تو یہ جو نظر مانتے ہیں یہ عبادت ہے، اور یہ صرف اللہ ہی کے لیے ہو سکتی ہے۔ اور آٹھویں چیز کہتے ہیں الرہبہ، ڈر جو گزر چکا۔ اور دسویں چیز کہتے ہیں الخشوع، کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خشوع اختیار کرے۔ خشوع کا مطلب دل کا ذلت اختیار کرنا اللہ کے لیے، جس کی وجہ سے انسان کا جسم بھی اس کے تابع ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں خشوع۔ اور پھر آگے کہتے ہیں الصوم، روزہ رکھنا، اس کے بعد الصلاۃ، نماز پڑھنا، اور اس کے بعد کہتے ہیں السجود، سجدہ کرنا، اور اس کے بعد کہتے ہیں الطواف، طواف بھی عبادت ہے، لیکن طواف صرف اللہ کے گھر کو جو کیا جاتا ہے وہ عبادت ہے۔ بقیہ کہیں اور طواف ہو، یعنی چکر لگائے جائیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ اسلام میں یہ جو عبادت ہے وہ ایک جگہ کے ساتھ خاص ہے، وہ ہے کعبۃ اللہ، یہیں طواف ہو سکتا ہے، باقی کہیں کسی جگہ طواف نہیں ہو سکتا، یہ بھی عبادت ہے۔ اور کہتے ہیں اس کے بعد والحلف، قسم کھانا، قسم بھی عبادت ہے، اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں کھا سکتے۔ اور آخری چیز جو انہوں نے ذکر کی ہے والحکم، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ زندگی میں نافذ کرنا، انشاءاللہ آگے اس کی تفصیل آئے گی۔ یہ جو عبادت ہے اکثر لوگ ہم میں سے نہیں جانتے ہیں اس کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے، وراثت کو لے کر اللہ کا ایک فیصلہ ہے، اسی طرح سے دیگر اختلافات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ کتاب و سنت میں جو مذکور ہے، اسے نافذ کرنا اپنی زندگی میں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے بہتر کسی اور کا فیصلہ ہے، دنیا کا کوئی بھی نظام ہو، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے اللہ کے فیصلے سے بہتر فیصلہ کہیں اور ہو سکتا ہے، نتیجہ یہ کہ وہ کفار کے پاس جاتا ہے فیصلہ کروانے کے لیے، جبکہ اسے علم ہے کہ شریعت کے خلاف فیصلہ ہوگا، لیکن وہ ایسے ماحول میں پلا بڑا ہے، اسے لگتا ہے کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جو اللہ کے فیصلے سے بہتر کسی کا فیصلہ مانتا ہے وہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر کوئی اسلام سے بہتر کسی کا فیصلہ مانے، مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وراثت میں لڑکے اور لڑکیاں ان دونوں کا حق برابر ہونا چاہیے، یہ زیادہ اچھا فیصلہ ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ مرد کو 2 حصے، عورت کو 1 حصہ ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نہیں، یہ جو ابھی فیصلہ دنیا میں چلتا ہے کہ لڑکے اور لڑکی کو برابر برابر میراث تقسیم ہونی چاہیے، اگر کوئی اس فیصلے کو بہتر مانتا ہے، اس نے اس آیت کا کفر کیا، جو آیت کہتی ہے کہ 1 حصہ لڑکی کو 2 حصے لڑکے کو ملیں گے۔ تو یہ بہت نازک مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ کسی اور حکم کو بہتر سمجھنا، اچھا سمجھنا، یا کم از کم اسلام کے برابر سمجھنا، یہ سب کچھ خطرناک ہے۔
مجبوری کی صورت میں جو ہوتا ہے یہ اور بات ہے، لوگ مجبور ہو کر کے کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ اور بات ہے، لیکن اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ معمولی بات ہے تو ایسا شخص توحید کو ہرگز نہیں جانتا ہے، یہ معاملہ بہت خطرناک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فیصلہ، یہ عبادت ہے، اپنی زندگی میں اسے نافذ کرنا ہے۔ اب سوچئے اگر میں اور آپ نافذ نہیں کریں گے اس کو تو پھر کون اس پر عمل کرے گا، کون اسے نافذ کرے گا اگر مسلمان ہی اسے ناپسند کرتا ہو؟ تو یہ ساری کی ساری عبادت کے چند قسمیں ہیں شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کی، اور کہتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری عبادتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے، لہٰذا اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ عبادت کی ساری قسمیں شیخ نے ذکر کی، اور بہت ساری قسمیں ہیں جو ذکر نہیں کی گئی ہیں۔ زبان سے عبادتیں ہوتی ہیں، دل سے عبادتیں ہوتی ہیں، جسم سے عبادتیں ہوتی ہیں، مال سے عبادتیں ہوتی ہیں، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، یہ اصل مقصد ہے۔ کسی نبی یا کسی ولی یا کسی صحابی یا کسی نیک بزرگ کے لیے یا جاندار کے لیے، بے جان کے لیے، فرشتے کے لیے، کسی کے لیے یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے آپ دیکھیے کسی مسلمانوں میں سے بعض لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، مدد کے لیے تو پکارتے ہیں، آپ ان سے کہیں کہ مدد کے لیے پکارنا یہ شرک ہے، کہتے ہیں کہ نہیں ہم پکارتے ہیں، ہم دعا یا عبادت سمجھ کے نہیں کر رہے ہیں، عبادت سمجھ کے نہیں کر رہے ہیں۔ تو کیا اب یہ کہہ سکتا ہے کوئی آدمی کہ کوئی آدمی رسول کے لیے نماز پڑھے، رسول کے نام کی قربانی کرے، رسول کی قبر کا طواف کرے اور رسول سے امید رکھے، رسول پہ بھروسہ کرے؟ جب آپ بھروسے کی بات آتی ہے، نماز کی بات آتی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں نماز اللہ کے لیے پڑھنا چاہیے، نیت اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ جب ان چیزوں میں آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں کر سکتے، تو دعا میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ نذر و نیاز میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ قربانی میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ چند عبادتوں کو آپ خارج کر رہے ہیں اور باقی چیزوں کو خارج نہیں کر رہے۔ کوئی ایسا مسلمان ہے جو رسول کی نیت سے کھڑا ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں رسول کے لیے؟ ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے عبادت کو نہیں سمجھا۔ جب آپ یہ عبادت کہتے تو پھر یہ اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہو سکتی ہیں۔ شیخ نے بطور مثال چند چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔